بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر ڈے یعنی جو ہمارا ہر ایک لیسن ہوگا وہ ہم ایک چیپٹر سے ایک لیسن اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے ارادہ کرنا بھی بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے، یعنی کہ انہوں نے کیا ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے شروعات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مکہ میں وہ تنگ آ گئے اور مکہ کے لوگوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں طائف کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں میری تبلیغ کا اثر ہو جائے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں 9 سال تو ہو گئے، اب 10ویں سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ کب ہو گیا تھا ان کا انتقال؟ اس میں ہو گیا تھا جب یہ شیب ابی طالب میں تھے، حضرت خدیجہ کا بھی ہوا تھا، ان کا بھی ہوا تھا، تو اس کو عام الفیل انہوں نے عام الحزن کہا تھا، یعنی دکھ کا سال۔ تو کافروں کو بھی اس طرح کھلے مہارا اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کو پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا کہ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے بھی ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تیرا، تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، یہ ینگ لڑکوں کو جو اللہ تللے ہوتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی،
اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بھی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ پھر کیا ہوا؟ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے، اور جو ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو آپ چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدہ کیا ہے؟ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کے معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے اور نہ کوئی بدلہ لیتے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ صبر استقامت سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے رسول کو دیکھ کر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ جیسے ان کا صبر تھا ویسا صبر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، آمین۔